الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم حمید الحق بھائی، امیر ضلع سوات، محترم سیف الرحمان بھائی، دیگر ذمہ داران ضلع اور سوات سے آئے ہوئے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بچوں، آپ کی یہ تربیت گاہ الحمدللہ یہاں منصورہ میں جاری ہے، اور خاص طور پہ مالاکنڈ ڈویژن سے، دیر سے اور سوات سے ہمارے جو ساتھی آتے ہیں وہ بہت بھرپور طور پر آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں اور بہت جذبوں کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ پوری تربیت گاہ کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے۔ اور یہ شرکت اور یہ جذبات، اگر میں یہ کہوں تو سیف بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ یہ آپ کو دیگر اضلاع کے مقابلے میں یہاں ان اضلاع میں زیادہ بڑھی ہوئی اور مؤثر نظر آتی ہے، بھرپور نظر آتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سفر کو، اس کوشش کو، اس شرکت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ یہاں آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، بعض موضوعات نظری ہوتے ہیں، علمی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل و دماغ کو منور کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کا شعور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس علم سے، اس فکری گفتگو سے ہمیں ایک شعور حاصل ہوتا ہے۔ بعض موضوعات حالات سے متعلق ہوتے ہیں، تنظیم سے متعلق ہوتے ہیں۔ مجھے اس وقت جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی نظام کو تبدیل کر دو، بدل دو، اور نظام کی تبدیلی کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ نظام کی تبدیلی کیا ہے؟ یہ نظام کی تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی کہ پورے نظام کو ہی تبدیل کیا جائے؟ جزوی تبدیلی سے، کسی چھوٹی تبدیلی سے کیا تبدیلی نہیں آ سکتی؟ اصلاح نہیں ہو سکتی؟ فرق نہیں پڑ سکتا؟ اور اگر یہ ضروری ہے کہ ہاں نظام کو ہی تبدیل کیا جائے تو پھر کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ تبدیلی عملاً کیسے ہوگی؟ یہ تو ایک علمی بات ہے نا کہ نظام کیا ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ نظام یہ ہے، پھر اس کو بدلنا ضروری ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں اس کی تبدیلی ضروری ہے۔ تو کیا اس کو سمجھنے سے، اس کو بدلنے کی اہمیت کو سمجھنے سے کیا وہ بدل جائے گا؟ تو بدلے گا تو نہیں، صرف ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نظام ہوتا کیا ہے اور اس کا بدلنا کیوں ضروری ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ یہ کام ہم اور آپ کیسے کریں گے یہ کام؟ اور اس کام میں ہماری ترجیحات کیا ہوں گی؟ ہمیں کہاں کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر عمل کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اس طرح سے محض ایک علمی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی انقلاب آنا چاہیے، اسلامی انقلاب ہونا چاہیے، اور بس یہ ہو جائے گا یہ کام خود بخود۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں
کہ کئی موضوعات اس ایک موضوع میں جمع ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ اظہار خیال کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ذہنی طور پر اس طرح ساتھ چلیں گے کہ مجھے بعض چیزوں کی تفصیلات میں اگر نہ جانا پڑے تو آپ خود ہی وہ بات اپنے اندر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، بہت ساری دینی جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی میں اور دیگر دینی جماعتوں میں یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ بقیہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی نہیں سمجھتی۔ آج ضرور یہ شعور اتنا پھیل گیا ہے معاشرے میں کہ بقیہ لوگوں نے بھی اس کو جزوی طور پہ اختیار کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بالکل نہیں کہتے، لیکن جب آپ ماضی قریب میں جا کر دیکھیں گے تو وہ ایسا بالکل نہیں کہتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور اسلام مغلوب ہو کے رہنا نہیں چاہتا، اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اور یہ ایک سیاسی جد و جہد سے یہ کام ہوتا ہے، تو لوگوں نے سید مودودی پر کفر کے فتوے، اس طبقہ علماء نے، ان علماء حضرات نے یہ کہہ کر یہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ اسلام میں تو سیاست حرام ہے اور آپ اسلام میں سیاست کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں۔ یہ آج سے اگر آپ 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے کی دنیا کی جو لٹریچر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ بات بہت واضح نظر آئے گی، اس لیے کہ ہمارا مذہبی طبقہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اسلام میں سیاست بھی ہے۔ اسلام کیا تھا؟ اسلام یہ تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ نماز پڑھیں گے، اب آپ زکوٰۃ دیں گے، اب آپ روزہ رکھیں گے، اب آپ استطاعت ہوگی تو حج کریں گے۔ اور یہ بس بعض معاملات میں اگر آپ کو کچھ فتویٰ چاہیے تو آپ مولوی صاحب سے جا کے فتویٰ لے لیں گے، نکاح کے مسئلے پہ، طلاق کے مسئلے پہ، دیگر آئلی قوانین اور اس طرح کے معاملات پہ۔ یہ تھا اسلام۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے صدیوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، تقریباً 1300 سال کے بعد آج کی اس دنیا میں اسلام جو ایک مکمل نظام کے طور پہ دنیا میں سر اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، اس فکر کی تجدید اور اس تصور کا احیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے لیا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور ہر نظام ناقابل تقسیم ہوتا ہے، اور اسلام جب نظام زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھر مذہب نہیں ہے۔ مذہب میں اور نظام زندگی میں فرق ہے۔ مذہب چند رسومات کا مجموعہ ہے، مذہب کی چند یعنی طے شدہ رسومات بندگی ہیں، اور وہ وہیں سے شروع ہوتی ہیں، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو نظام ہوتا ہے یہ تو شروع ہی سیاست سے ہوتا ہے۔ ہر نظام جو ڈیفائن ہوتا ہے، اس کو جو سمجھا جاتا ہے، اس کی جو تعریف ہوتی ہے، وہ اس کے سیاسی اقتدار اعلیٰ سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ ہر نظام اپنے سیاسی اقتدار اعلیٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرداری نظام، قبائلی نظام، تو وہ اپنے اس بات سے پہچانا جائے گا کہ یہ سرداری کس کے پاس ہے، اور چونکہ قبیلے کی سرداری ہے تو وہ نظام سرداری نظام کہلاتا ہے۔ یا آپ پاکستان میں تو یہ گو کہ بقیہ دنیا میں یہ نظام ختم ہو گیا ہے، جاگیردارانہ نظام، اس لیے کہ یہ ماضی کا نظام ہے، یہ غلامی کا نظام ہے، یہ ایک جاہلانہ نظام ہے، یہ لوگوں کو جکڑنے والا نظام ہے۔ لیکن جاگیردارانہ نظام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام میں تمام اختیارات کے سرچشمے جاگیردار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ایک جاگیردار ہوتا ہے جو ہزاروں ایکڑ کی زمین کا مالک ہوتا ہے، اور ان ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین میں رہنے والے لاکھوں انسان اس جاگیردار کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حکم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔
تو ہم ایک ایسے نظام کو جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں جس میں جاگیردار کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، یا آج کی اس دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ایک ایسا نظام جس کا اقتدار اعلیٰ دولت مندوں کے ہاتھ میں ہوگا، جس میں سرمایہ راج کرتا ہے، جس میں ہر انسان سرمایہ کی حصول کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے، جس میں عزت اور ذلت کے معیارات سرمایہ کے ذریعے طے ہوتے ہیں، جس میں سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور بقیہ لوگ محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چند دولت مندوں کی اجارہ داری اس ملک کے سیاسی نظام میں اور اس معاشرے کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، اور سرمایہ دار وہاں پہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور سرمایہ سے محروم طبقہ جو ہوتا ہے، جو 99.99% پر مشتمل ہوتا ہے، وہ پھر ان کے محکوم ہو جاتے ہیں چند گنے چنے سرمایہ داروں سے۔ آج بھی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جمہوریت ہے، امریکہ میں جمہوریت ہے، لیکن وہ ایک ادھوری جمہوریت ہے، وہ ایک ناقص جمہوریت ہے، چونکہ وہ جمہوریت بھی اپنے نظام سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے جمہوریت بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ اگر امریکہ میں جمہوریت ہے تو وہ سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، وہاں 1% سے کم جو ارب پتی سرمایہ دار ہیں وہ امریکہ کی جمہوریت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ خود انہوں نے ہی بیان کیا ہے۔ ابھی جو آخری انتخاب ٹرمپ کا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آئی ہیں، اور انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ 1% سے کم ارب پتی سرمایہ داروں نے امریکہ کے انتخاب کو کنٹرول کیا ہے۔ تو نظام ہی بنیادی طور پہ ہر دائرے میں انسان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، چاہے وہ سیاسی دائرہ ہو، چاہے معاشرتی دائرہ ہو، چاہے وہ تعلیمی دائرہ ہو، انصاف کا، بین الاقوامی تعلقات کا، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی اقتدار اعلیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون آقا ہے، کون غلام ہے، اور اسی سے عبادت کی وہ وسیع تر جو ہے وہ شعور انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت اصلاً اسی اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کا دوسرا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں العبادہ کا جو اولین ترجمہ، جتنے بڑے اوریجنل ماخذ ہیں اس میں جو اس کا جو پہلا ترجمہ ہے العبادہ الطاعہ۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اطاعت۔ عبادت آقا کے آگے محکومی کا دوسرا نام ہے، آقا اور غلام کا رشتہ ہے۔ تو یہ صرف مذہبی دائرے میں نہیں ہے کہ آپ مسجد میں کسی کی عبادت کرتے ہیں یا مندر میں کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے اور بقیہ زندگی میں بھی وہ اطاعت کرتا ہے، اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے جس کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمارے مذہبی طبقے کے اندر موجود ہی نہیں تھی، ان کے لٹریچر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہم کو بتائی کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے سے شروع نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو بنیادی ستون ہے، جو اولین ستون ہے، وہ اس کلمے کی شہادت دینا ہے۔ اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ ہم ایک گواہ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر، اور پھر سید مودودی نے یہ بتایا کہ الوہیت کا اصل مفہوم کیا ہے، جو کہ بہت سکڑ گیا تھا۔ الوہیت کا مطلب صرف وہ ہستی رہ گئی کہ جس کی پوجا کی جائے۔ الوہیت صرف پوجا کرنے والی ہستی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ پوری دنیا میں جس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہو، پوری کائنات پر جس کی حاکمیت قائم ہو، اس پوری اقتدار کے سرچشموں کے مالک کو جو ہے وہ الہ کہا جاتا ہے، اور وہ صرف کائنات کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، اس دنیا کے اوپر بھی اقتدار کے سارے سرچشمے صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس پہ کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہ اقتدار پہچاننا ضروری ہے کہ آج یہ اقتدار کس کے پاس ہے، صرف زبانی یا نظری بات نہیں، بلکہ پریکٹیکلی، فزیکلی پاکستان کہیں یا کوئی اور سا ملک آپ لے لیں، وہاں پہ اقتدار اعلیٰ ہے کس کے پاس؟ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کی الوہیت
پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. مسلمانوں کی حکومت کا نام اللہ کی الوہیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی الوہیت کا مطلب ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت. ہاتھ بظاہر مسلمانوں کے ہوں گے، حکمران بظاہر ہم ہوں گے، یہ کام فرشتے نہیں کریں گے، یہ کام کوئی اور مخلوق یا اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں کریں گے، لیکن یہ کام ہوگا ہمارے ہاتھوں سے. لیکن ہمارے ہاتھوں سے جس کی حکومت قائم ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے. ایسی حکومت کو کہ قیام کے گواہ کے طور پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ گواہی ہماری حکمرانوں کے اقتدار اعلیٰ کے حق میں ہوتی ہے یا اس کے خلاف ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف پوجا پاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف روایتی یا چند رسومات بندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے ہم اس کے حق میں گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے. ہم یا تو لکیر کے اس طرف ہوں گے یا لکیر کے اس طرف ہوں گے. ہمارے شعور کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر اس کا امتحان ہے کہ ہم اپنے اقتدار اعلیٰ کو پہچاننے میں کامیاب ہوں. اگر ہم یہ نہ پہچانیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں تو حکومت ہے ہی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی حکومت کا مطلب اسلامی حکومت ہے، تو ہم بہت ہی لا علم آدمی ہیں. کم سے کم لفظوں میں ہم بے شعور لوگ ہیں. ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار اعلیٰ ہے. اگر وہ صحیح اقتدار اعلیٰ ہے تو ہم اس کے حق میں گواہی دیں گے، اگر وہ غلط اقتدار اعلیٰ ہے تو ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور صحیح اقتدار اعلیٰ جو ڈیفائن ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ اس کا مطلب ہے خلافت. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ خلافت حکومت کو کہتے ہیں، حکمرانی کو کہتے ہیں، لیکن ایسی حکومت جو کسی کی دی ہوئی ہو. تو ہمیں جو حکومت کا حق ملا ہے وہ تمام انسانوں کو ملا ہے، چونکہ ہمارے رب نے ہم سارے انسانوں کو منصب خلافت دیا ہے. یہ جو منصب خلافت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق حکمرانی زمین پر اپنے نائب اور خلیفہ بنانے والے بنی نوع آدم اور تمام بنی نوع آدم کو تفویض کر دیا ہے. آپ کو بھی، مجھے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق حکمرانی دیا ہے. حق حکمرانی ہمارا ہے. امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے حق حکمرانی سے، جس نے ہمیں یہ حکومت دی ہے، ہم اس کی حکومت قائم کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، یا کسی اور فرعون کی اور شداد کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے بنیادی مسئلہ. تو جس کا اقتدار اعلیٰ، جس کی حاکمیت قائم ہم کریں گے، اسی کی ہم پوجا بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوجا کسی اور کی کریں اور حکومت کسی اور کی قبول کر لیں. پوجا ہم مسجد میں جا کے کریں اور اقتدار اور حکومت جو ہے وہ یزیدوں کی اور فرعونوں کا قبول کر لیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہماری تاریخ میں خلفائے راشدین صرف 4 کہلاتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا سا عرصہ امام حسن کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم خلفائے راشدین ان کو نہیں کہتے. اس کے بعد ہم خلفائے راشدین میں عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حاکمیت، وہ اقتدار کہ جس میں اصل اقتدار اللہ کا ہو اور بندے اس کے نائب کے طور پر ہوں، اور وہ عوام کی رائے سے وہ حکومت بنے. جو حکومت اللہ کی حاکمیت قائم کرے اور وہ عوام کی رائے اور عوام کی مرضی سے بنے، چونکہ سب کے پاس حق حکمرانی ہے. آپ عوام کے پاس حق حکمرانی ہے، تو عوام، سارے لوگ تو حکمران نہیں بنیں گے. تو ہر آدمی اپنی مرضی سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے. اس لیے کہ ہر قبیلے میں سارے لوگ تھوڑی قبیلے کے سردار بنتے ہیں. اپنی رائے سے قبیلے کے بڑے لوگ اپنی رائے سے کسی ایک کو اپنا سردار بناتے ہیں. تو اسی طرح دنیا میں جو نظام چلتا ہے وہ اقتدار اعلیٰ جو عوام کی رائے سے بنے گا اور جس میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، وہ خلافت راشدہ کہلائے گی. تو ہر نظام، اگر یہ خلافت کا نظام ہے تو وہ کس سے پہچانا جائے گا؟ کہ وہ اس میں اقتدار کسی خاص طبقے کا نہیں ہوگا. مسلم اور غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان کی حکومت، نہیں. کوئی مسلمان بھی اگر زبردستی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر قبضہ کرے گا تو غلط کرے گا، باطل ہوگا، طاغوت ہوگا، اور اس کو مٹانا اسی طرح ضروری ہے جیسے یزید کے مقابلے میں امام عالی مقام کھڑے ہوئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو یہ اسی طرح ضروری ہے، اور یہ اسلام کا پہلا ستون ہے، اور یہیں سے ہمارا نظام شروع ہوتا ہے۔ یہ سیاسی اقتدار اعلیٰ ہی اصلاً اصلاح کی جڑ ہے، اور سیاسی اقتدار اعلیٰ کا فساد ہی اصلاً فساد کی جڑ ہے۔ لیکن ہمارے جو روایتی علماء یہ کہتے تھے، یا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے 6 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ کر لیں، چھوڑیں بقیہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ارے آپ اپنے 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ، آپ کچھ علامات ضرور نافذ کر سکتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کچھ اور کر لیں، لیکن کیا اسلام اس سے اسلام نافذ ہو گیا؟ بھائی اسلام کا مطلب ہے ایک سماجی عدل پر مبنی معاشرہ قائم ہو، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو۔ تو کیا ہم اپنے 6 فٹ پہ قد پہ نافذ کریں گے تو اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی؟ ہم انفرادی طور پہ کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں نا، ہم نے کھانا کھانا بسم اللہ سے شروع کر دیا، ٹوائلٹ میں جانا ہے تو دعا پڑھ کے چلے گا، یہی کر سکتے، تو اس کا نام اسلام ہے؟ اسلام اصلاً ان فرعونوں اور شدادوں کے اقتدار اعلیٰ کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو قائم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ یہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ تو ہر نظام اپنے اقتدار اعلیٰ سے پہچانا جاتا ہے۔ اور نظام کے بارے میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، لیکن یہ سمجھنی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم نظام میں اور چہروں کی تبدیلی میں فرق کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہر نظام ایک ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے۔ ہر نظام کی ایک چیز دوسری چیز کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم ایک مکمل نظام کی طرح ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو اور بقیہ جسم اس کو محسوس ہی نہ کرے۔ پاؤں میں کانٹا چبھے اور سر کو پتہ ہی نہیں چلے کہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پورا جسم مربوط ہے، کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں کہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک جسمانی نظام ہے۔ تو اسی طرح سے جو پورا معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے۔ اگر اس کا سیاسی اقتدار، اس میں فساد پیدا ہوگا تو لازماً اس میں معاشرتی فساد بھی ہوگا، اس میں انصاف کا فساد بھی ہوگا، اس میں تعلیم کا فساد بھی ہوگا۔ پورا معاشرہ رفتہ 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 اس فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اس کی جڑ کہاں پہ ہوگی؟ اقتدار اعلیٰ میں۔ مطلب اگر کسی کو کینسر ہے، کینسر کی وجہ سے اس کے جسم میں پھوڑے پھنسی نکل رہے ہیں، تو آپ ایک پھوڑے کا علاج کریں، دوسرے کا کریں، تیسرے کا کریں، وہ پھوڑا تو کہیں اور نکل آئے گا، اس لیے کہ اصل مرض تو اندر کینسر کی صورت میں ہے۔ جب تک کینسر کا علاج نہیں ہوگا انسان صحت مند نہیں ہوگا۔ معاشرے میں بھی جو اس کا اصل کینسر ہے وہ اس کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ میں کینسر ہے تو اس کی اصلاح کیے بغیر پورے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ 3 دن کا چلہ لگائیں، آپ 6 دن کا چلہ لگائیں اور اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھیں کہ اب ہماری تو مغفرت ہو گئی اور ہم نے دین کی خدمت بھی کر لی۔ دین صرف ابلاغ کا نام نہیں ہے، جو ابھی مولانا بات کر رہے تھے وہ بات صحیح ہے، دین میں ابلاغ بھی ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت کو قرآن کریم نے ایک آیت میں مختلف مقامات پر اس طرح بیان کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت دی قرآن کی صورت میں، اور ایک نظام زندگی دیا، ایک نظام دیا، ایک اسلام دیا، اسلام کا سیاسی اقتدار اعلیٰ دیا، اسلام کی حاکمیت پر مبنی زندگی کا ایک ڈھانچہ دیا، اور صرف یہ دے کر یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بتا دو، اس کی تبلیغ کرو اور لوگ خود ہی جب سمجھ جائیں گے تو ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں تک ابلاغ ہو گیا ہو اور اس کے بعد ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم تک ابلاغ نہیں کیا؟ لیکن چیزیں تو ٹھیک نہیں ہوئیں۔ اس نظام کو غالب کرنے کے لیے فرعون سے لڑنا پڑا، فرعون سے لڑائی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تو پہنچا دیا،
لیکن یہ جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے یہ کوئی بھی فرعون، کوئی بھی ابو جہل، کوئی بھی سردار رضاکارانہ طور پر اس کو نہیں دیتا، یہ عوام کو پھر اس سے چھیننا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن بھی آپ کے سپرد کیا گیا کہ آپ کو ایک نظام دیا گیا ہے، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو رہی کہ آپ خطبہ دیں گے، آپ جمعے کا خطبہ دیں یا آپ کوئی اور تقریر کریں، ابلاغ کریں اور بس بات ختم، بلکہ آپ کے سپرد یہ مشن کیا گیا ہے کہ دنیا میں کبھی خلا نہیں ہوتا، دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے۔ تو آپ کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں پہلے سے جو نظام قائم ہے آپ اس نئے نظام کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر غالب بھی کریں، اس نظام کو اس کے اوپر غالب کریں۔ اور جب آپ ایک نظام کو دوسرے نظام پر غالب کرنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مروجہ نظام ہے پہلے اس کو توڑیں، اس کا اقتدار اعلیٰ ختم کریں، اس کا اقتدار اعلیٰ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کو منتقل ہو۔ جب وہ اقتدار اعلیٰ منتقل ہوگا اس پورے عمل کو ہم غلبہ دین کہتے ہیں یا آج کی زبان میں اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو تبدیلی نظام کا مطلب کیا ہے کہ ایک نظام جو پہلے سے قائم ہے اس کو توڑ کر ایک دوسرا نظام جس کے لیے یہ پاکستان بنا ہے یا جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے یہ نظام دنیا میں غالب کریں اور اس کو قائم کریں۔ اس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہوگا تو پھر اس کے بقیہ دائرے بھی قائم ہوں گے، بقیہ شعبے بھی قائم ہوں گے، لیکن اگر اس کا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی اپنے دیگر شعبوں کو قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ لڑائی سے مراد سیاسی لڑائی ہے، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ ایک دعوتی لڑائی ہے، ایک سماجی لڑائی ہے اور ایک کشمکش ہے جس کو اقبال نے کیا کہا کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ تو تبدیلی نظام کیا ہے؟ تبدیلی نظام کا مطلب انقلاب ہے، اور انقلاب کہتے ہیں اس چیز کو کہ مروجہ نظام کو، پہلے سے موجود نظام کو توڑا جائے اور ایک نیا نظام وہاں پر قائم کیا جائے یا نیا اقتدار اعلیٰ وہاں پر قائم کیا جائے۔ پاکستان اسی لیے بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی خاص طبقے کی اجارہ داری نہیں ہوگی، یہاں کوئی طاقتور اقتدار اعلیٰ پر قبضہ نہیں کرے گا، یہاں جاگیردارانہ نظام نہیں ہوگا، یہاں کوئی جرنل شاہی نہیں ہوگی، یہاں کوئی سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہوگا، یہاں بیوروکریسی کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں صرف اللہ کی حاکمیت اعلیٰ قائم ہوگی۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ لیکن پاکستان کے بننے کے بعد جو نظام یہاں پر پہلے سے انگریزوں کے زمانے میں قائم تھا، جو جاگیردارانہ غلامی کا نظام تھا، جو سول نوکر شاہی اور جرنل شاہی پر مشتمل تھا، جو یہاں پہ دولت مندوں کی اور امت کے غداروں کی اجارہ داری پر مشتمل تھا، وہ نظام یہاں پر قائم رہا۔ پاکستان ایک الگ ملک بن گیا لیکن یہاں نظام تبدیل نہیں ہوا، نظام جو کا تو برقرار ہے، وہ نظام برقرار ہے، چہرے بدل گئے، پہلے گورے تھے اب سانولے آ گئے، نظام وہی ہے۔ تو پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر کس نے قبضہ کیا؟ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر اسی طبقے نے قبضہ کر لیا جو انگریزوں کا شریک اقتدار تھا، جو اپنی امت کا غدار تھا۔ اسی طبقے نے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا اور ہم یہ سمجھے کہ بس ملک الگ ہو گیا تو ہم آزاد ہو گئے۔ ملک الگ ہونے سے کوئی بھی قوم آزاد نہیں ہوتی، اور ملک الگ ہونے سے پاکستان کا نظریہ قائم نہیں ہوتا۔ پاکستان کا نظریہ ایک نظام کی صورت میں قائم ہوگا جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، بس یہی ایک پہچان ہے اس کی۔ اگر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور جمہور کی آزادی سے، جمہور کے حق حکمرانی کو تسلیم کر کے جمہور کی رائے سے جو حکمران بنے گا وہ اس کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں جاگیردارانہ نظام ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہاں جرنلوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے تھی جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں اور آئین پاکستان کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس نظام کے لیے تو ہم نے پاکستان نہیں بنایا، یہ تو پاکستان کا مطلب نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب عوام کی حکمرانی ہے، عوام کی رائے سے۔ رائے کا احترام اتنا ہے، انگریزوں نے ہماری رائے کا اتنا احترام کیا کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ ملک دیا، لیکن ملک بننے کے بعد ہماری رائے کی تذلیل کی جائے، ہماری رائے کی تحقیر کی جائے، ہماری رائے کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، ملک کا نظام ہماری رائے کے مطابق نہ چلے، تو انگریز کیا برے تھے پھر؟
بھئی انگریزوں کے ہم انگریزوں کا غلام اپنے آپ کو کیوں سمجھتے تھے؟ ہم اس لیے ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ہمارا حق حکمرانی چھین لیا تھا. ورنہ ایسا تھوڑی تھا کہ انگریزوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. انگریز ہمیں کھانے پینے کو نہیں دیتے تھے, انگریز ہمیں پڑھاتے نہیں تھے. بھئی یہ سارا ریلوے کا نظام انگریزوں نے ڈالا ہے, یہ سارا نہری نظام انگریزوں نے بنایا ہے, یہ ساری یونیورسٹیاں انگریزوں نے بنائی ہیں. ہم اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم انگریزوں کے غلام ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارا حکمرانی کا حق ہم سے چھینا ہوا ہے, ہماری رائے سے حکمرانی نہیں ہو رہی. اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دو چیزیں تو ہمیں عالم ارواح میں دی تھیں جب ہم روحوں کی شکل میں تھے, ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے. قرآن کریم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں منصب خلافت عطا کیا تو ہم سے پوچھا کہ الستو بربکم, تم دنیا میں جاؤ گے تو اپنا حکمران کس کو بناؤ گے؟ رب کا مطلب اصلاً حکمران ہے. ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا اس کی ساری تفصیل. ربوبیت کا کے مفہوم کا جو جوہر ہے, جو اس کا بنیادی جو اس کے تصور میں جو چیز اصلاً چھپی, اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں. ان سب کے مفاہیم میں سے کا جو کلیدی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اور ماضی میں, تاریخ میں, آپ کے یہاں بھی کے پی میں آپ نہیں سنتے کہ یہ ایک قبیلہ کہلاتا ہے ارباب؟ سنتے ہوں گے نا آپ, یہ ارباب ہیں. تو ارباب کا مطلب کیا ہے؟ ارباب رب کی جمع ہے. کسی زمانے میں اس قبیلے سے ہی حکمران بنتے ہوں گے, یہ سردار بنتے ہوں گے, تو ان کا نام ہی ارباب, یہ ربوں کا قبیلہ ہے, یعنی یہ حکمرانوں کا قبیلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ارباب کا, تو یہ کیا ہمارے رب ہیں؟ ہم ان کو اپنا رب مانیں گے؟ ہمارا رب تو اللہ ہے. یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الستو بربکم, تم اپنا حکمران کس کو بناؤ گے؟ ہم نے کہا کہ پروردگار, یہ حاکمیت تیری دی ہوئی ہے, تیری دی ہوئی حاکمیت ہمارے پاس امانت ہے, تو ہم اس امانت کا پاس کریں گے. اختیار ہمارا ہوگا, لیکن ہم اپنی مرضی سے, چونکہ تو ہمیں آزاد مرضی بھی دے رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی, اختیار, آزاد مرضی اور حق حکمرانی, تو ہم تیری حکمرانی قائم کریں گے. تو پروردگار نے کہا کہ قالوا بلا شہدنا, تو پھر اس پر گواہ ہو جاؤ. یہ جو گواہی ہے یہی اسلام کا پہلا ستون ہے. یہ جو اشہد ان لا الہ, جو اسلام کی شہادت ہے, یہ شہادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. قالوا بلا شہدنا, گواہ ہو جاؤ. تو اب ہمیں گواہی دینی ہے اس دنیا میں, یہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہوگا تو اس کے خلاف گواہی, صحیح ہوگا تو اس کے حق میں گواہی. درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو بس تبلیغ کرتے ہیں, یا ہم تو بس ہم مذہب کو سیاست میں نہیں لاتے. او بھائی, اسلام شروع ہی سیاست سے ہوتا ہے, اسلام شروع ہی اقتدار اعلیٰ سے ہوتا ہے. اسلام کا میں جو فساد اور بگاڑ آیا ہے وہ بھی اقتدار اعلیٰ کے بگاڑ سے بگاڑ آیا ہے, اور اس کی اصلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ بھی اقتدار اعلیٰ کی اصلاح ہے. اسی اقتدار اعلیٰ سے نظام بنتا ہے. تو نظام کیا ہے؟ نظام ایک ناقابل تقسیم کل ہے. اس کے اندر دو نظاموں کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اسلام کی پیوند کاری ہو جائے, غلامی کے نظام میں آزادی کی پیوند کاری ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کی سونڈ میں آپ بندر کی دم لگا دیں. تو نظام یا تو کلیتاً ایک نظام ہوگا یا دوسرا نظام ہوگا, دو ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی. نظام ناقابل تقسیم کل ہے. ایک جز میں اگر خرابی ہوگی تو پورے بقیہ جسم کو بھی وہ متاثر کرے گا. ایک کی اصلاح بقیہ جسم کو بھی صحت مند بنائے گی. کانٹا پاؤں میں چبھے گا, انسان ایک قدم چلنے سے بھی انکار کر دے گا کہ پہلے کانٹا نکالو پھر چلوں گا. بقیہ سارے اجزاء انکار کر دیں گے کہ میں نہیں چلوں گا, پہلے کانٹا نکالو. تو یہ نظام کیا ہے؟ نظام وقت کے غالب اقتدار اعلیٰ کے ذریعے قائم ہونے والا پورا معاشرتی اور سماجی ڈھانچہ ہے, سیاسی اور معاشی ڈھانچہ ہے. تو کیا پاکستان میں یہ ہے؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو پاکستان میں ایسا نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تحریک پاکستان مکمل نہیں ہوئی, چہرے بدلتے رہے. یہاں پہ جنرل شاہی کی اجارہ داری رہی. ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آیا, پھر دوسرا آ گیا, پھر تیسرا آ گیا, پھر چوتھا آ گیا.
چہرے بدلتے رہے. تو چہروں کی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے. انقلاب اقتدار اعلیٰ کی تبدیلی ہے. سسٹم اقتدار اعلیٰ سے بنتا ہے. تو ایک جاگیردار آ جائے, پھر دوسرا جاگیردار آ جائے, پھر تیسرا جاگیردار آ جائے, اور جاگیردارانہ نظام ختم نہ ہو, تو اس چیز کو ہم, اگر جاگیردارانہ ڈھانچہ نہیں ٹوٹتا تو ہم کہتے ہیں کہ چہروں کی تبدیلی ہے. ایک جاگیردار آ جائے یا جاگیردارنی آ جائے, کوئی بھی آ جائے. تو تبدیلی اسلام اگر آئے گا تو وہ نظام کو بدل کر آئے گا, اور نظام کی تبدیلی سے ہی اسلام آئے گا. اس کے بغیر اسلام نہیں آ سکتا. اور اسلام کے ہاتھ میں جب اقتدار اعلیٰ آئے گا تو اس سے اصلاح ہوگی. اگر اسلام کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ نہیں آئے گا تو اصلاح بھی نہیں ہوگی. پہلی بات یہ کہ نظام کیا ہے اور اس کی تبدیلی کیوں ضروری ہے. اب جو تیسری بات ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے. اس کام کو کرنے کی جو بنیادی فارمولہ ہے وہ یہ ہے. انقلاب کے لیے کوئی تشدد, یعنی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انقلاب کا لفظ آتا ہے تو ذہن انقلاب فرانس کی طرف چلا جاتا ہے, ذہن انقلاب روس کی طرف چلا جاتا ہے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی انارکی ہو جائے گی, خون خرابہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہمیں ڈرایا جاتا ہے. حالانکہ ایک نظام کو توڑ کر دوسرے نظام کو قائم کرنا تو ہمارے نبی کی سنت ہے. اس کے لیے تو کوئی ایسا خون خرابہ نہیں ہوا. اور دنیا میں, آج کی اس دنیا میں بھی ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے اندر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر انقلاب فرانس میں خون خرابہ ہوا, لیکن اس کے پڑوس میں جو برطانیہ ہے, انقلاب برطانیہ میں خون خرابہ ہوا تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. انقلاب برطانیہ کی مثال کوئی دیتا ہی نہیں ہے. خود ہمارے پڑوس میں انڈیا جو ہمارے ساتھ, وہ بھی ایک نیا ملک بنا, لیکن وہ آزاد ہوا اور ہم آزاد نہیں ہوئے. کیسے؟ انہوں نے انگریزوں کا نظام توڑا, ہم نے اپنا نظام نہیں توڑا, اور وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. چونکہ ان کی جو قیادت تھی وہ سیاسی قیادت تھی, نہایت پڑھی لکھی باشعور قیادت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد, جواہر لال نہرو, لال بہادر شاستری, یہ بڑے بالغ نظر نظریاتی لوگ تھے یہ. تو جب انڈیا سے انگریز گیا تو انہوں نے پہلے مرحلے پہ 2 بنیادی فیصلے کیے جس کے نتیجے میں انگریزوں کا نظام ٹوٹ گیا. پہلا کام کیا کیا انہوں نے جاگیرداری اور نوابی کا نظام ختم کر دیا. جو انگریزوں نے ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمینیں نوابوں کو دی ہوئی تھیں, انہوں نے سارا نوابی کا نظام ختم کر دیا. وہ نواب جو بڑے بڑے نواب تھے وہ سب زمین پر آ گئے. انہوں نے کہا زمین اس کی ہے جو زمین کے اوپر کام کرتا ہے. چنانچہ جو لوگ بے زمین تھے, جن کے پاس کوئی زمین ہی نہیں تھی, جو مزدور کے طور پہ, کسان کے طور پہ کام کرتے تھے اور بھوکے سوتے تھے, مقروض رہتے تھے, جو جس زمین پر کام کرتا تھا انہوں نے اس کو زمین کا مالک بنا دیا. تو جو لوگ بے زمین تھے یا زمین میں گڑے ہوئے تھے, جن کا کوئی زمین میں وجود ہی نہیں تھا, وہ 6 فٹ کے قد کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جو 56 گز کے قد کے لوگ تھے ان کے 50 فٹ ختم کر دیے اور وہ بھی 6 گز کے ہو گئے. تو انگریزوں تو نظام تو ٹوٹ گیا. وہ نیا نظام نہیں لا سکے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے پچھلا نظام توڑ دیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ نظام کو توڑنا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ نظام ٹوٹے گا تو قوم آزاد ہوگی. دوسری چیز انہوں نے کیا کی کہ تمام سول اور ملٹری بیوروکریسی کو عدالت میں عوام کے سامنے جواب دہ کر دیا. چاہے کوئی کمشنر ہو, ڈپٹی کمشنر ہو, سیکرٹری ہو, فلاں ہو, وزیر ہو, جو بھی ہو, جنرل ہو, وہ سب عدالت میں, کوئی بھی عام آدمی ان کو عدالت میں اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے کٹہرے میں. آج ایمان مزاری نے ایک درخواست دی عدالت میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے اس کے مقدمے کو نقصان پہنچا ہے, اس کے اوپر اس سے اس کو نقصان پہنچے گا, تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. تو ہمارے یہاں جو نظام ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ایمان مزاری کی ضمانت ہی منسوخ ہو گئی, اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ ہر حکمران عوام کے سامنے جواب دے. جیسے ہم نے مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, ایک عام آدمی
عام بدو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ ہمیں تو ایک ایک کرتے کا کپڑا ملا ہے, آپ کو 2 کرتے کے کپڑے کیسے مل گئے؟ آپ کا کرتا 2 کپڑوں کا بنا ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ بدو غائب ہو گیا, لاپتہ ہو گیا, گھڑ سوار آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے, اس کے اوپر مقدمے بن گئے, اس کے گھر کو توڑ دیا, اس کے گھر والے لاپتہ ہو گئے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ حضرت عمر نے وضاحت پیش کی, اپنے بیٹے سے کہا کہ صفائی دو. عدالت. حضرت علی خلیفہ ہیں, ایک یہودی کے خلاف یہ نہیں کیا کہ حضرت علی نے کہا کہ اس یہودی کو اٹھا لو, یہ اپنی مرضی دکھا رہا ہے, اس کو اٹھا لو, اور پتہ چلا غائب ہو گیا. بلکہ حضرت علی عدالت میں گئے کہ میرے گھوڑے کی ذرا بختر جو ہے وہ اس نے لے لی ہے, لہذا مجھے واپس دلائی جائے. کون؟ دنیا کی سپر طاقت کا سربراہ, جیسے ٹرمپ سے بھی بڑے حکمران تھے وہ عدالت میں گئے. کس کے خلاف؟ یہودی کے خلاف مقدمہ لے کر. عدالت نے کہا ثبوت پیش کرو. حضرت علی کے پاس ثبوت تو نہیں تھا, ان کا بھائی میں پہچانتا ہوں یہ میری چیز ہے, ثبوت کوئی نہیں ہے. عدالت نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہ نہیں ہوا کہ ججز کی ویڈیو بنا لی, ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا, اس سے کہا کہ ہماری مرضی کا فیصلہ لکھو. یہ ہے اسلام. ہمارے ملک میں یہ نظام قائم ہی نہیں ہوا. تو یہ نظام اس وقت ہوگا جب ملک کا اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں آئے گا. جب تک یہ اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں نہیں آتا, پاکستان کا مطلب کیا پورا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک پاکستان ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تحریک پاکستان جاری ہے جب تک یہ اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کوئی پرتشدد راستہ نہیں ہے. ہمارا جماعت اسلامی کا طے شدہ طریقہ کار ہے, اور یہ ہم نے حکمت عملی کے طور پہ اختیار نہیں کیا. ہم نے ان پرنسپل, ایک اصول کے طور پر یہ بات اختیار کی ہے کہ ہم عوام کی طاقت سے, پرامن جمہوری طاقت کے ذریعے, جمہور کی طاقت سے ہم یہ نظام کو تبدیل کریں گے. اور جمہور کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ انقلاب اس وقت آئے گا, یا انقلاب اس چیز کا دوسرا نام ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر جمع ہو کے نہتے اور پرامن طور پہ جمہور کی پوری طاقت سڑکوں کے اوپر نکل کر آئے. عورتیں اور بچے اور جوان اور مرد اور بوڑھے سب سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں کہ ہم غلامی کے اس نظام کو نہیں مانتے, ہم انگریزوں کے اس نظام کو نہیں مانتے. جب تک, اور عوام کا یہ ذہن جب تک تبدیل نہیں ہوگا, اگر ہم طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیں تو طاقت کے ذریعے کبھی بھی کوئی نظام قائم نہیں ہوتا. اس سے بڑی طاقت آئے گی اور وہ اس کو گرا کے رکھ دے گی. آپ بندوق کے ذریعے قبضہ کریں گے, کوئی توپ لے کر آ جائے گا, وہ آپ کو گرا دے گا. آپ توپ کے ذریعے قبضہ کریں گے, کوئی ٹینک لے کر آئے گا, ہوائی جہاز لے کر آئے گا, وہ آپ کو گرا دے گا. جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ ہو, جب تک عوام کی طاقت, عوام کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ یہ حق حکمرانی ہمارا ہے, ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہم اصلاً اس وقت ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, جب عوام میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو یہی انقلابی شعور ہے. اسی کو تطہیر افکار کہتے ہیں. فکر کی تبدیلی, فکر میں انقلاب, ذہن میں انقلاب. جب یہ ذہنی انقلاب آتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں, میں تو غلام ہوں, تو جب انسان کو اپنی یہ جو انگریزوں میں, امریکہ میں کالے انگریز ہیں نا, ان کو تو غلام بنایا گیا تھا وہاں پہ, تو بعد میں ان کو آزادی ملتی رہی تھوڑی تھوڑی, لیکن یہ حکمرانی کے نظام میں ان کا حق نہیں تھا. حکومت, ان کو ووٹ کا حق نہیں تھا, ان کی رائے سے حکومت نہیں بنتی تھی. تو ان کی اس کے لیے ایک تحریک چلی وہاں پر, کالے انگریزوں کی آزادی کی تحریک. تو 2 خواتین تھیں جو اس کی قیادت کر رہی تھیں. جب یہ تحریک کامیاب ہوئی تو ان خواتین سے انٹرویو کر کے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ تحریک چلاتے ہوئے سب سے مشکل کام کون سا لگا؟ اب آپ سنیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ سب سے مشکل کام کیا تھا. انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل کام یہ لگا کہ ہمیں ان کالوں کو یہ احساس دلانا کہ تم آزاد نہیں ہو, تم غلام ہو. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, ملتے ہیں, ملاتے ہیں, تو ہم تو آزاد ہیں. انہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ نظام حکمرانی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جس کے ہاتھ میں انہوں نے آپ کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. آپ ان کے اوپر قانون, آپ پر قانون ان کا چلتا ہے, آپ ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں. آپ کو صرف کھانے پینے کی آزادی ہے, یہ آزادی نہیں ہوتی.
یہ آزادی تو جیل میں بھی قیدیوں کو حاصل ہوتی ہے. تو ہم نے کوئی ایسی آزادی حاصل کی ہے؟ نہیں. میں آپ کو ایک وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا کہ انسان کے اندر جب یہ شعور پیدا ہو جائے. میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. ہم کھانا کھا رہے تھے ایک دن, ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے آمنے سامنے. تو میرے سامنے والا جو ساتھی تھا, جمعیت کا رفیق تھا, کھانا کھاتے کھاتے اچانک اس نے الٹی کر دی. ہم سمجھے طبیعت خراب ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, الٹی کر دی اس نے. اچھا, دن بھر آدمی کام کرے, پھر 3-4 بجے دوپہر کا کھانا کھائے تو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم آلو بیگن کی ترکاری کھا رہے تھے, تو بڑی اچھی لگ رہی تھی, مزہ آ رہا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے نا, بیگن ہوتا ہے, بیگن کی ایک ڈنٹھل بھی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا بیگن, سمجھ رہے ہیں نا, بیگن میں ایک ڈنٹھل ہوتی ہے. تو وہ جب بیگن کی لقمہ نکالنے کے لیے اس نے بیگن کی ڈنٹھل توڑنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹی نہیں رہی تھی. تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تو بیگن نہیں ہے, یہ تو کچھ اور, یہ تو دم لگ رہی ہے کوئی, یہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہی. ابھی آپ دیکھیں وہی ایک لقمہ اگر وہ یہ محسوس کیے بغیر کھاتا تو اس کو مزہ آتا, لیکن جب اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بیگن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے وہ؟ چوہا. تو اس نے ایک دم سے الٹی کر دی. یعنی اس کا شعور پہلے, اس کے شعور میں چوہا تھا ہی نہیں. جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ بیگن نہیں کھا رہا, چوہا کھا رہا ہے, تو وہی کھانا, وہی ترکاری, وہی آدمی, وہی لقمہ, وہی ٹیبل, اور اس نے الٹی کر دی. یہی شعور ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے, یہاں گھوم رہا ہے, وہاں گھوم رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, وہاں آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں تو. لیکن جب اسے یہ احساس ہو کہ میں, یہ آزادی تھوڑی ہے, مجھے تو گواہی دینی ہے, یہ کلمے کی حکمرانی تھوڑی ہے, یہ تو ان ظالموں کی حکمرانی ہے, انہوں نے تو ہماری رائے کو پھاڑ کے پھینک دیا, اپنے کمرے میں بیٹھ کر فارم 47 کی بنیاد پر ملک پہ ایک جعلی نظام مسلط کر دیا. ہم جعلی پارلیمنٹ کا مطلب ہے پارلیمنٹ کا اقتدار اعلیٰ چھین لیا. جعلی پارلیمنٹ کا مطلب ہے عوام کا اقتدار اعلیٰ چھین لیا چند طاقتور لوگوں نے, جن کو قانون کے ماتحت آنا چاہیے, جن کے اوپر اس کا مقدمہ چلنا چاہیے, جو اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں, جنہوں نے نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کو اس اقدام کے ذریعے پامال کر دیا. اور ہم سمجھے شاید کوئی سیٹوں کی سیاست ہے, یہ سیٹ ہمیں نہیں ملی, سیٹ اس کو دے دی. بھائی سیٹوں کی سیاست, انقلاب سیٹوں کی سیاست نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات انقلابی جد و جہد کرتے کرتے سیٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. سیٹ کا حصول ہی مطمع نظر بن جاتا ہے, منزل بن جاتا ہے. بھائی 1-2 سیٹوں سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب آتا ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں انسان, چاہے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں, کسی بھی مسلک کے ہوں, کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی بھی قوم کے ہوں, کسی بھی قبیلے کے ہوں, سب ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی حاکمیت کے علاوہ ان ظالم حکمرانوں کی غلامی قبول نہیں ہے, اور وہ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ میدان میں نکل کر آ کر کھڑے ہو جائیں. یہ جو رد عمل پیدا ہوگا یہ اس سیاسی شعور سے پیدا ہوگا. لہذا انقلابی جد و جہد کا مطلب سیٹوں کی سیاست نہیں ہے. ہم الیکشن میں حصہ ضرور لیتے ہیں, لیکن یہاں تو اب الیکشن بھی ختم ہو گیا. انہوں نے میسج دے دیا کہ تم چاہے ووٹ کسی کو بھی ڈالو گے, پارلیمنٹ میں وہ جائے گا جس کو ہم کاغذ پر لکھ کر دیں گے. تو کیا ہم یہ کریں کہ ہم ان کے ساتھ جا کے کمپرومائز کریں کہ یار یہ سیٹ ہمیں دے دو, اور اگر 1-2 سیٹ مل گئی تو کیا اس سے اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی؟ کوئی عقل میں آتی ہے بات؟ یہاں تک ہو گیا کہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, 4 کروڑ کی. دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں سے زیادہ ایک شہر کراچی کی آبادی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں لیکن لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. او بھائی 4 کروڑ کی آبادی نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ دیے, سب سے زیادہ سیٹیں دیں بلدیاتی الیکشن میں. میئر جماعت اسلامی کا بننا چاہیے تھا, 3 پارٹیاں جیتی تھیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی. سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی بن کر سامنے آئی عوام کے ووٹوں سے. پھر 2 پارٹیاں رہ گئیں, ایک پارٹی نے جماعت کی حمایت کا اعلان کر دیا, پی ٹی آئی نے. تو میئر کس کا بننا چاہیے تھا؟ اور میئر کس کا بنا؟ آپ جمہوریت کا حسن دیکھیں,
یہ ہے پیپلز پارٹی کی جمہوریت کا حسن، یہ ہے اس نظام کی. یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ ایک چڑیل کو دلہن بنا کے لا کے پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس چڑیل کو دلہن سمجھو. یہ گٹر کے پانی پر شہد کا لیبل لگا کر لاتے ہیں کہ اس کو جو ہے شہد سمجھو. تو جو اس کو شہد سمجھتا ہے اس سے بڑا پاگل آدمی کون ہوگا؟ بے شعور ہے. تو سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہے. انقلابی شعور بیدار ہوگا تو پوری قوم اٹھے گی. یہ نظام عوام کی طاقت سے ہی ٹوٹے گا، اور اس کا زندہ ماڈل ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا وہ پرامن جمہوری نوجوانوں کی اور وہاں کے عوام کی طاقت سے آیا، اور 15 سال سے حسینہ واجد نے تمام اختیارات اپنی مٹھی میں جمع کر لیے تھے. حسینہ واجد نے اس نے وہ فسطائیت اور آمریت مسلط کی تھی جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کی فسطائیت. لیکن کیا ہوا؟ 15 سال 3 الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی نے سارے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا. وہاں پر بی این پی نے، خالدہ ضیاء کی پارٹی نے تمام انتخابات کا بائیکاٹ کیا. اس کے نتیجے میں عوام میں شعور پیدا ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سیاسی محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، آنکھیں نہیں چرائیں، ڈٹ کر کھڑے رہے. اور جب وہ ڈٹ کر کھڑے رہے تو عوام نے بالآخر ان کا ساتھ دیا. اور حسینہ واجد جو اتنی بڑی ڈکٹیٹر تھی، اس کی دوپہر کا کھانا ٹیبل کے اوپر لگا ہوا تھا، گرم گرم روٹیاں رکھی ہوئی تھیں. اس سے کہا گیا کہ کھانا کھانے اگر بیٹھ گئی تو جان نہیں بچے گی. وہ گرم گرم روٹیاں چھوڑ کے اس کو بھارت بھاگنا پڑا. جب وقت آ جاتا ہے کسی نظریے کا، جب وقت آ جاتا ہے کسی انقلاب کا، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور پاکستان میں اس انقلاب کا وقت آ گیا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کا بچہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا اصل وجہ کیا ہے اور اس کا بنیادی ذمہ دار کون ہے. آپ کراچی سے لے کے خیبر تک کسی بھی بچے سے پوچھیں، کسی بھی نوجوان سے پوچھیں، آپ کو ایک جواب ملے گا. یہ جواب اس وقت بھی پیدا نہیں ہو سکا تھا. قوم اس وقت بھی تقسیم تھی جب ملک ٹوٹ گیا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. انہوں نے مشرقی پاکستان توڑا تھا، اور یہ کہہ کر توڑا تھا، حالانکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی. 1857 کی جنگ آزادی بنگال ریجمنٹ کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کا دوسرا نام ہے. وہاں سے تحریک آزادی شروع ہوئی تھی. آپ نے ان کو الگ کر دیا. ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ مجیب الرحمان نے ذوالفقار علی بھٹو کو دعوت دی کہ آپ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں خطاب کریں. یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو اور معراج محمد خان گئے ڈھاکہ کا پلٹن میدان. وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے عوام سے پوچھا، بنگالی عوام سے، کہ تم جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا دو پاکستان چاہتے ہو یا عوام کا ایک پاکستان چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ایک ٹھو پاکستان. عوام نے جواب دیا ایک ٹھو پاکستان، ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں. اور آپ نے وہ کالک ہمارے ماتھے پہ ملی ہے ہتھیار ڈال کے کہ جو قیامت تک اب یہ کالک کبھی صاف نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس ملک کو نئے نظام کی ضرورت ہے، اور نیا نظام عوام کی جمہوری طاقت سے آئے گا. اور آج پاکستان کا بچہ اس نظام، اس اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا ہے. پارٹیاں مختلف ہو سکتی ہیں، اور یہ بات سمجھنی چونکہ مشکل ہوتی ہے. آخری بات کر رہا ہوں. اس تبدیلی کے لیے لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان یہ تبدیلی لے کر آئیں گے. میں تنقید والی بات، میں صرف سمجھنے کے لیے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بیچارے اتنے سادے تھے کہ وہ یہ سمجھے کہ بس میں حکومت میں آؤں گا، میں ایمانداری سے کام کروں گا تو سب چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھیں سادگی کیا ہوتی ہے. تو وہ حکومت میں آئے، اور آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اور تبدیلی کیا آئی کہ ابھی خود لیڈرشپ جیل میں ہے اور بقیہ پوری پارٹی کسی اور کی جیب میں. بھائی یہ گنڈا پور کس کا آدمی ہے؟ یہ سب کس کے لوگ ہیں؟ یہ کبھی آپ نے سنا کہ گوہر پی ٹی آئی میں رہا؟ آج وہ اس کا چیئرمین بنا ہوا ہے. کس نے بنا دیا اس کو چیئرمین؟ کیسے بن گیا؟ پوری پارٹی کسی اور کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری سمجھ میں بات آئی. کہتے ہیں ستارے دیکھنا اور دیکھ کر افسردہ ہو جانا، بڑی تاخیر سے تم کو ستاروں کا حساب آیا. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. چلو دیر آیت
کیا کہتے ہیں؟ دیر آیت درست آیت. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹے تو اسے نہیں، اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. بھولا بھی صحیح ہے لیکن ہم اسے بھولا نہیں کہیں گے. انہوں نے بھولے پن کا مظاہرہ ضرور کیا، انہوں نے بھول پن دکھایا. وہ سمجھے کہ بس ہم آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، وہ آئیں گے، وہ فائلیں منگائیں گے، وہ آرڈر کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ سب ختم ہو گیا. کہتے ہیں اب سمجھ میں آئی بات. تو یہی بات تو ہم 78 سال سے سمجھا رہے ہیں. ہم 78 سال سے اسی موقف پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ہے بنیادی بات. تو عوام کی، جمہور کی طاقت سے انقلاب اس چیز کا نام ہے جب لاکھوں اور کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ ہمیں غلامی کا یہ نظام، ہمیں تمہاری یہ حکمرانی نامنظور ہے، حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہماری رائے سے ملک کا نظام چلے گا. جب یہ نظام آئے گا تو یہ آزادی کا نظام ہوگا اور یہ ہمیں انصاف فراہم کرے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب